اسی پر بات کرنے کے لیے ماہر قانون حافظ احسان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حافظ احسان صاحب، بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے۔ 9 مئی کو رانا ثناء اللہ کے گھر پر حملے کے مقدمے کا فیصلہ سنا دیا گیا ہے سر۔ 59 ملزمان ایسے ہیں جن کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے، جن میں شبلی فراز شامل ہیں، عمر ایوب شامل ہیں، زرتاج گل شامل ہیں، کنول شوذب ہیں، احمد چٹھا، رائے حسن نواز، انصر اقبال اور بلال اعجاز بھی شامل ہیں۔ سر کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 9 مئی 2023 کو جو پاکستان کے مختلف جگہوں کے اوپر موب کی صورت کے اندر ایک ہی پولیٹیکل پارٹیز کے لوگوں نے پاکستان کی ملٹری انسٹالیشنز کو بھی ٹارگٹ کیا، پاکستان کے ملٹری انٹیلیجنس آفیسز کو بھی ٹارگٹ کیا، اور اس کے بعد اس طرح کے جو آپ کے دوسری پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ تھے ان کو بھی ٹارگٹ کیا۔ اب اس کے اندر یہ ہے کہ اگر آپ پاکستان کی ملٹری انسٹالیشن یا آپ کنٹونمنٹ ایریاز کے اندر یا جن سمبولک بلڈنگ جو آپ کی جی ایچ کیو کور کمانڈر یا اور آفیسز تھے، وہاں پہ آپ کا پاکستان آرمی ایکٹ بھی اپلائی کرتا ہے، آفیشل سیکرٹ ایکٹ بھی اپلائی کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اینٹی ٹیررزم ایکٹ یا پاکستان پینل کوڈ ہے۔ اب اس سے پہلے 5 جو مختلف اینٹی ٹیررزم کوڈز ہیں انہوں نے ججمنٹس دی ہیں، اور اس کے اندر دونوں چیزیں انہوں نے سامنے رکھی ہیں۔ ایک وہ چیز ہے کہ جس کے اندر آپ کی ڈائریکٹ ایویڈنس ہے یا فورینسک ایویڈنس ہے یا ڈیجیٹل ایویڈنس ہے، اور دوسرا اس کے اندر وہ لوگ ایسے ہیں کہ جس طرح 109 کے اندر یا اس کے بعد 121 بی یا 120 بی کے اندر جو لوگ انہیں چارج کیا گیا ہے، جو کانسپریسی کے اندر تھے یا پرووکیشن یا انسٹیگیشن تھا، یا انہوں نے پیچھے بیٹھ کے کیا، یا ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے اس طرح کی ٹویٹس آئیں، یا اس کے بعد یہ ہے کہ واٹس ایپ گروپس کے اندر آئے، چونکہ جس لیول کی کوارڈینیشن 9 مئی کو ہوئی ہے 12 ساڑھے 12 1 بجے سے لے کے 5 ساڑھے 5 تک، تو یہ کوئی انڈیویجول ایکٹ بھی نہیں تھا، یہ اس کے اندر کچھ اسپونٹینیس بھی نہیں تھا، اس کے پیچھے جو تھا ایک پوری کی پوری کانسپریسی بھی تھی، پلاننگ بھی تھی، اور اس پلاننگ کو ایگزیکیوٹ جو ہے وہ پولیٹیکل ورکرز نے یا اس کے جو بھی سمپتھائزرز ہیں انہوں نے ساروں نے کیا۔ تو اب میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح 5 فیصلے پہلے آ چکے ہیں، اب بھی جو فیصلہ آیا ہے اس کے اندر انہوں نے ساری چیزیں عدالت نے دیکھی ہیں۔ حالانکہ اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے اندر اگر کوئی بھی کسی چیز کا چلان جمع کیا جاتا ہے تو اس کا ٹرائل جو ہے وہ 7 دن کے اندر ہونا چاہیے، اور اگر اس کی اپیل کی جاتی ہے تو اس اپیل کا فیصلہ ہائی کورٹ کا ڈویژن بینچ جو ہے اس کو 30 دن کے اندر کرنا چاہیے۔ بٹ اس کے اندر یہ ہے کہ چونکہ پاکستان کا کرمنل جسٹس سسٹم جو ہے اس کے اندر اتنی پرابلمز ہیں اور اتنی جو ہے لیگل کمپلیکیشنز اس کے اندر آئے ہیں، چاہے پروسیکیوشن کی سائڈ سے یا ڈیفینس کی سائڈ سے، تو سال سے نکلتے ہیں، اور اس کیس کے اندر پاکستان کی فوج یا پاکستان کے جو ہے آپ کے ادارے جو تھے وہ ٹارگٹ تھے، اور پاکستان کی ریاست اس کی مدعی تھی، اور اس کے باوجود بھی 2 سال لگے ان سارے پروسیس کو ہوتے ہوئے۔ اور اس کے اندر بھی میں سمجھتا یہ ہوں کہ جو ایک پہلے نیریٹو کریٹ کیا گیا تھا کہ جی یہاں کے اوپر پاکستان ملٹری ایکٹ یا آفیشل سیکرٹ ایکٹ نہیں اپلائی کرتا، ان کو جو ہے آپ ریگولر کرمنل کورٹس کے اندر یعنی کہ اینٹی ٹیررزم کورٹس کے اندر انہیں ٹرائی کیا جائے۔ اب اینٹی ٹیررزم کورٹس سے ہم ساروں کو ٹرائی کیا، اور جتنا بھی ڈیو پروسیس آف لا ہے اس کو اڈاپٹ کیا، اور اس کے اندر یہ ہے کہ آپ کو وکیل کی اجازت تھی، آپ اپنے لیے ایویڈنس لے کے آ سکتے تھے، یا اس کے بعد یہ ہے کہ آپ نے اپنی مرضی کا لائر کیا، آپ نے سیکشن 340 یا 342 کی وہ اسٹیٹمنٹ دی۔ اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ عدالت کی جو آپ نے ایک پیٹرن بھی دیکھا ہے کہ کئی لوگ اس کے اندر جو ہے آج کے کیس کے اندر بھی جو ہے تقریباً 32 لوگ جو ہیں وہ ایکوٹ بھی ہوئے ہیں، کچھ کو 3 سال کی سزا آئی ہے، کسی کو 5 سال کی سزا آئی ہے، کسی کو 10 سال کی سزا ہے۔ حالانکہ اینٹی ٹیررزم کورٹ کے اندر جو ہے اس طرح کا جس طرح 324 بھی ہے تو 10 سال یا اس سے زیادہ بھی سزا جو ہے وہ دی جا سکتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا یہ ہوں کہ اب ایک ایسا پروسیس تھا جو کافی دیر سے رکا ہوا تھا، اس کو پاکستان کے کرمنل جسٹس کے اندر جو ہے وہ انہیں ایک ایڈجوڈیکیشن پروسیس کے اندر لایا گیا ہے۔ اب یہ ہے کہ ان کے پاس جو اپرچونٹی ہے وہ یہ ہے کہ اس کو ہائی کورٹس کے اندر چیلنج کریں، اپیل کی صورت کے اندر اپنے آپ کو سرنڈرز کریں، اور اس کے بعد یہ ہے کہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس ججمنٹ کے اندر کوئی لیگل پرابلمز ہیں یا اس کے اندر یہ ہے کہ جج صاحب نے چیزوں کو کنسیڈر نہیں کیا، وہ جا کے ایپلیٹ کورٹ کے اندر جا کے اس کو ایجیٹیٹ کریں، پاکستان کے اداروں کو، پاکستان کی فوج یا عدلیہ یا اس کے بعد آپ کے جو اینٹی ٹیررزم کورٹس ہیں، یا اس سارے پروسیس کے اندر صرف پک اینڈ چوز کر کے یہ کہنا کہ جی فلاں گواہ ایک یہ کہہ گیا تھا، یا اس گواہ جو تھا اس نے اسے یہ کہنا چاہیے تھا۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں جب کسی بھی کیس کا اندر کرمنل ٹرائل مکمل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کے پاس وہ ججمنٹ ہے، اس ججمنٹ کو کسی بھی ہائی کورٹ کے اندر جا کے چیلنج کریں، اور اس کے اندر جو جورسڈکشن بنتی ہے وہ اس لاہور ہائی کورٹ کی بنتی ہے۔ اور اس کے اندر بھی یہ ہے کہ کچھ لوگ جو اس سے پہلے کانوکٹ ہوئے تھے، جو آج بھی انہیں ہوئے ہیں، وہ بغیر سرنڈر کیے جب عدالت کے اندر گئے تو رجسٹرار نے جب کیس چیف جسٹس کے پاس لگایا
تو یہ پاکستان کا سیٹل لا ہے کہ کوئی ایبسکونڈر جو ہے وہ کسی بھی ججمنٹ کو چیلنج نہیں کر سکتا، اسے ہر صورت جو ہے وہ سرنڈر کرنا پڑے گا۔ تو اب ان کے لیے بھی یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو سرنڈر کرے، اور دوسرا یہ ہے کہ جب آپ کو ایک عدالت پورا موقع دے اور اس موقع کو بھی آپ اپنی ایویڈنس کے طور پہ نہ لے کے آئیں، یا اپنی پیزنس جو ایک لا کے اندر ہے اس کے اندر آپ ریبٹل ایویڈنس بھی نہ لے کے آئیں، اور اس کے بعد آپ یہ کہیں کہ نہیں جی ہم ہی اس معاملے کے اندر جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے اور عدالت جو ہے وہ کرتی ہے۔ تو عدالت نے تو دیکھا ہے، آپ کو پچھلے دنوں چیف جسٹس آف پاکستان نے جو 8 کیس کے اندر فارمر پرائم منسٹر کی بیل بھی دی ہے، تو 26ویں آئینی ترمیم کا بہانہ کر کے یا اور چیزوں کو کر کے سسٹم کو ٹارگٹ کرنا میرا خیال ہے کہ نہ وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو سوٹ کرتا ہے، اور اسپیشلی ان ایکیوز کو کہ جن کا ٹرائل جو ہے 2.25 سال کے اندر ہوا ہے، 100 سے زیادہ اس کے اندر پیشیاں آئی ہیں، پراپر ایک پروسیکیوشن ایویڈنس لے کے آئی ہے، اور ساری کی ساری یہ ایویڈنس وہ ہے کہ جو اس پیٹرن کو بھی آئیڈینٹیفائی کرتی ہے کہ یہ کرائم کمٹ ہوا ہے، اور اس کو بھی کمٹ کرتی ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں ایک ہی پارٹی کی طرف سے آئی تھی، اور ٹارگٹ اس کے اندر پاکستان کی فوج، اس کے ادارے، اور اس کے بعد جو اوپوننٹ سولی آپ کے پولیٹیکل لیڈرز ہے، جس طرح آج رانا ثناء اللہ کا آیا ہے کہ آپ نے ٹارگٹ کیا اس جگہ پہ جا کے اور ایک لا لیسنس کریٹ کیا، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ کی، آپ نے لا کو وائلیٹ کیا، اور جب آپ کو لا کو وائلیٹ کرتے ہیں تو پھر اس کا ایک لیگل کانسیکوینس ہے، اور وہ کانسیکوینس یہ ہے کہ پھر آپ کو سزا ہوتی ہے، اور وہ پھر آپ نے اس کو بھگتنا ہوتا ہے۔ بہت شکریہ حافظ احسان صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔ 9 مئی کو رانا ثناء اللہ کے گھر پر حملے کے مقدمے کا فیصلہ سنا دیا گیا ہے۔ ATC نے شبلی فراز، عمر ایوب، زرتاج گل کو 10 سال قید کی سزا سنا دی ہے۔ کنول شوذب، احمد چٹھا، رائے حسن نواز، انصر اقبال، بلال اعجاز کو بھی 10 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے، جبکہ ATC نے فواد چودھری اور زین قریشی کو مقدمے سے بری کر دیا ہے۔ نامزد ملزمان میں PTI کے 2 MPAs اسماعیل سندیلا اور شاہد جاوید کو 10 سال سزا سنائی گئی ہے۔ محمد کاشف اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اس کیس کے حوالے سے کتنی سماعتیں ہوئیں اور اس کیس کی تفصیلات کیا ہیں یہ ان سے جانتے ہیں۔ محمد کاشف بتائیے گا۔ جی، تھانہ سمنا آباد میں 732/23 یہ مقدمہ درج ہوا تھا 9 مئی کے، جو وفاقی وزیر داخلہ ہیں اس وقت کے اور موجودہ مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ، ان کے گھر پر حملہ کیا گیا تھا۔ 250 سے زائد جو اس میں ملزمان جو ہے ان کو جو ہے نامزد کیا گیا تھا، جس میں 19 جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے ان کو 164 کے بیان میں شامل کیا گیا تھا۔ FIR میں اگر دیکھوں تو FIR میں 2 اس وقت جو موجودہ MPA اس وقت موجودہ MPA ہیں اسماعیل سیلا اور شیخ شاہد جاوید، ان دونوں کے نام جو ہے شامل کیے گئے تھے۔ ان کے ساتھ 250 جو کارکنان ہیں اور دیگر پاکستان فیصل آباد کی جو قیادت ہے ان کے نام شامل تھے۔ تو کل جو ہے اس وقت دیکھا جائے تو 109 جو ملزمان ہیں جن کو سزائیں جو ہیں سنائی گئی ہیں، جن میں سے جو 10 سال کی جن کو سزا سنائی گئی ہے ان میں 59 ہیں، جس میں دوبارہ سے اپنے جو ناظرین ہیں ان کو یہ نام اگر بتاتا چلوں، پاکستان تحریک انصاف کے عمر ایوب جن کو 10 سال کی جو سزا ہے وہ سنائی گئی ہے، اس کے ساتھ کنول شوذب اور شبلی فراز، زرتاج گل، احمد چٹھا، رائے حسن نواز، انصر اقبال، بلال اعجاز، اور اس میں فواد چودھری اور زین قریشی سمیت 34 جو ملزمان ہیں ان کو باعزت جو ہے وہ بری کر دیا گیا ہے۔ تاہم یہ مقدمہ جو ہے یہ درج ہوا تھا 732/23 جس میں وفاقی وزیر داخلہ اس وقت کے رانا ثناء اللہ کے گھر پر جو حملہ کیا گیا تھا، جس میں آج ججز نے جو ہے وہ فیصلہ سنا دیا ہے، اور 100 جو کل اس میں ملزمان جو ہیں جو جن کو نامزد کیا گیا تھا 109 ٹوٹل، 250 سے زائد ملزمان تھے۔ جب سے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے اور FIR میں یہ لکھا ہوا ہے کہ چیئرمین اور جو پارٹی کے جو چیئرمین ہیں اور اس کے ساتھ اس وقت موجودہ جو عمران خان، ان کی جس طرح سے وہاں پر گرفتاری کے بعد جہاں پر یہ لوگ آئے انہوں نے آ کے جو ہے رانا ثناء اللہ کے گھر پر حملہ کیا، توڑ پھوڑ کی، 4 جو افراد ہیں جن میں پولیس اہلکار بھی شامل تھے ان کو زخمی کیا اور توڑ پھوڑ کر کے اسلحہ لہراتے ہوئے فائرنگ کی اور ڈنڈے سوٹوں سے توڑ پھوڑ کی، گھر کی ڈیرے کو نقصان پہنچایا، گھر کو نقصان پہنچایا، اور جو ہے وہ موقع سے فرار ہو گئے تھے، جس کو 250 سے زائد جو ملزمان، جس میں نامزد جو ہے وہ 100 سے زائد جو ملزمان نامزد تھے اور 250 سے زائد جو ہے ان کو نامعلوم میں رکھا گیا تھا، جس میں تمام جو قیادت ہے اس کو 164 کے جیسے ہی جو گواہان ہیں۔ سب سے اہم بات جو ہے غلام مصطفیٰ جو کہ سب انسپیکٹر ہے تھانہ سمنا آباد کے تھے اس وقت، ان کی مدعیت میں جو ہے یہ مقدمہ درج کیا گیا تھا، اور ان کے اس کے بعد جو ہے 164 کے جو گواہان ہیں انہوں نے بیانات دیے۔ بیانات میں عمر ایوب، کنول شوذب، شبلی فراز
احمد چٹھا، رائے حسن نواز، انصر اقبال سمیت تمام جو ان کے 164 کے بیان میں بتایا کہ یہ سب لوگ جو ہیں یہاں پر موجود تھے، جس بنا پر 164 کے بیان پر جو ہے ریکارڈ کرتے ہوئے ججز نے آج یہ فیصلہ سنایا، جو پرسوں محفوظ کیا گیا تھا کہ ان کو 10 سال کی جو ہے وہ سزائیں جو ہے وہ سنائی گئی ہیں۔ شیخ شاہد جاوید اور سمیت جو 16 ملزمان ہیں ان کو 3 سال کی جو ہے سزا سنائی گئی ہے، باقی جو 59 ملزمان ہیں ان کو 10 سال کی سزا جو ہے وہ سنائی گئی ہے۔ لیڈرشپ جو ہے شیخ شاہد جاوید ان کو جو ہے وہ ابھی جو 3 سال کی سزا ہے، باقی سبھی جو فیصلہ آباد کی قیادت ہے اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ہے ان کو 10 سال کی سزا جو ہے سنائی گئی ہے۔ اس میں اینٹی ٹیررسٹ کوڈ کے جو فیصلہ سنایا ہے اس میں 324 جو کہ اقدام قتل کی دفعات ہوتی ہے وہ شامل کی گئی تھی، توڑ پھوڑ کی دفعات جو ہیں وہ شامل کی گئی تھی، جو سرے عام وہاں پر فائرنگ کرنی اور املاک کو نقصان پہنچانا، اس 3 جو دفعات ہیں جو اہم ہوتی ہیں ان کے تحت جو ہے وہ کورٹ نے آج فیصلہ سنایا ہے۔ باقی 10 سال کی ان تینوں سزاؤں جس میں 324، 353 اور 80A جو کہ اینٹی ٹیررسٹ کوڈ ایکٹ ہے اس کے تحت جو ہے جس نے فیصلہ سنایا ہے، جس میں 10 سال کی سزا جو ہے 59 ملزمان ہیں ان کو 10 سال کی سزا سنائی گئی ہے۔ 16 جو ملزمان ہیں جس میں شیخ شاہد جاوید ان کو 3 سال کی سزا جو سنائی گئی ہے۔ زین قریشی، فواز چودھری جو کہ ہر بات جو ہے یہاں پر پیشی کے لیے آتے رہے ہیں ان کو باعزت طور پر بری کر دیا گیا ہے۔ فواز چودھری، زین قریشی سمیت 34 ملزمان کو جو ہے وہ بری کیا گیا ہے، باقی تمام جو ملزمان ہیں ان کو 10 سال اور 16 جو ملزمان ہیں ان کو 3 سال کی سزا سنائی گئی ہے۔ 732 نمبر مقدمہ 2023 میں جو کہ 9 مئی میں انہوں نے توڑ پھوڑ کی تھی، مقدمہ درج کیا گیا تھا غلام مصطفیٰ صاحب انسپیکٹر کی مدعیت میں، جس میں آج جو ہے معزز ججز نے فیصلہ سنا دیا ہے۔ 15 دفعات کے تحت جس میں مقدمہ جو ہے وہ درج کیا گیا تھا، فائرنگ، توڑ پھوڑ اور املاک کو نقصان پہنچانا، پولیس وین کو جو ہے جلانا، سبھی چیزیں جو ہے اس میں شامل کر کے آج جو فیصلہ سنایا گیا ہے 59 ملزمان جو ہیں ان کو 10 سال کی سزا اور 34 بری، جبکہ جو 16 ملزمان ہیں ان کو 3 سال کی سزا سنائی گئی ہے، جس میں شیخ شاہد جاوید بھی شامل ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ ہمارے نمائندے کاشف ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ رانا ثناء اللہ کے گھر پر حملے کے مقدمے کا فیصلہ سنا دیا گیا۔ ATC نے شبلی فراز، عمر ایوب، زرتاج گل کو 10 سال قید کی سزا سنا دی۔ کنول شوزیب، احمد چٹھا، رائے حسن نواز، انصر اقبال، بلال اعجاز کو بھی 10 سال سزا۔ ATC نے فواد چودھری اور زین قریشی کو مقدمے سے بری کر دیا۔